الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ 30ویں پارے کی سورۃ البینہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 98 ہے، مدنی سورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ القدر اور سورۃ القدر سے پہلے سورۃ العلق ہے۔ سورۃ العلق میں قرآن مجید کی پہلی وحی کا بیان ہے، پھر سورۃ القدر میں قرآن مجید کے شب قدر کے اندر نازل ہونے کا بیان ہے۔ اب یہ جو سورت ہے سورہ بینہ، اس میں رسالت اور نبوت کی ضرورت و اہمیت کا بیان ہے۔ خاص طور پر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی کتنی بڑی روحانی ضرورت ہے، اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر 2 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک انسان کی جسمانی ضروریات ہیں اور ایک انسان کی روحانی ضروریات ہیں۔ انسان کی جسمانی ضروریات کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں، لکڑی میں، لوہے میں ہمارے ارد گرد رکھ دیا، اور اس جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کا تقاضا بھی انسان کے اندر رکھ دیا، اور انسان کی عقل میں، انسان کے دماغ میں ان وسائل سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھ دی، اور انسان صدیوں سے اس زمین پر اپنی جسمانی ضرورت کو پورا کرتا رہا ہے اور آج بھی کر رہا ہے۔ جہاں تک انسان کی روحانی ضروریات ہیں تو وہ بھی ایسے ہی ضرورت ہیں جیسے انسان کی جسمانی ضروریات ہیں۔ جسمانی ضروریات پوری نہ ہوں تو جسم برباد ہو جاتا ہے، روحانی ضروریات پوری نہ ہوں تو روح برباد ہو جاتی ہے۔ اور آج بھی دنیا میں اس کا نظارہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے خطے، دنیا کے بہت سے ممالک جہاں پر جسمانی ضروریات پوری طرح پورے کمال کے ساتھ دستیاب ہیں، میسر ہیں، لیکن دل بے چین ہے، روح بے چین ہے، بے قرار ہے، دل کی دنیا ویران ہے، کیونکہ روحانی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام انسانوں کی روحانی ضروریات کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو انسانوں کی روحانی ضرورت کے انتظام کے لیے بھیجا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا کفر و گمراہی کا شکار تھی۔ پوری دنیا، صرف جزیرہ عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا، روم تھا، فارس تھا، یہ عرب تھا، دنیا کے باقی خطے بھی پوری طرح گمراہی کا، کفر کا اور شرک کا شکار تھے۔ جو اہل کتاب تھے، یعنی یہودی اور عیسائی، ان کا دین بھی تحریف شدہ تھا، کتابیں تحریف شدہ تھیں، جو اصل دین تھا اس سے وہ ہٹے ہوئے تھے، اور مشرکین کا تو کیا ہی کہنا ہے، وہ تو ہر طرح کی گمراہی اور ضلالت،
اور اللہ سے دوری میں مبتلا تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ مبعوث فرمایا بلکہ آپ کو ایک عظیم کتاب قرآن مجید کی صورت میں وہ بھی عطا فرمایا۔ تو اللہ نے کتاب بھیجی، کتاب ہدایت، نسخہ کیمیا، اور اس کے ساتھ معلم کو بھی بھیجا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اس مضمون کو یہاں 30ویں پارے کی سورۃ البینہ میں بیان کیا گیا ہے۔ رسول کی ضرورت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اس کتاب کی ضرورت اور اہمیت، اور انسانوں کی روحانی ضرورت کا اس نے کیسے انتظام کیا، یہ مضمون سورۃ البینہ کا مضمون ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرک باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جاتی۔ اور کھلی دلیل کس صورت میں آئی؟ رسول من اللہ، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ اوراق کو یعنی قرآن مجید کو تلاوت فرماتے ہیں، فیہا کتب قیمہ، اور اس قرآن کے اندر مضبوط کتابیں یعنی مضبوط صورتیں ہیں، جن کے مضمون مضبوط، جن کی سند مضبوط، اور جن کا اثر اور نتیجہ بھی مضبوط ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب میں جو پھوٹ پڑی وہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جانے کے بعد پڑی، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تھی، دلیل آئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پھوٹ کا شکار ہوئے، تفرقوں میں پڑ گئے، پھوٹ میں مبتلا ہو گئے۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک بات بڑی قابل غور ہے اور لمحہ فکریہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو پچھلے مذاہب تھے، عیسائی، یہودی، اہل کتاب، ان کا جو ایک بہت بڑا عیب بیان کیا گیا ہے، بہت بڑا عیب، ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں وہ عیب یہ بیان کیا گیا کہ وہ فرقوں میں بٹ گئے، ٹولیوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ فرقوں میں بٹ جانا یہ سابقہ امتوں کا ایک عیب اور ایک گناہ کے طور پر اس سے بیان کیا گیا۔ تو اس لیے امت مسلمہ ایک امت ہے، پوری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس امت کا بنیادی مزاج تو اتفاق ہی ہے، بنیادی مزاج جماعت اور اتفاق، بنیادی مزاج یہ ہے۔ اس امت کو کہیں بھی فرقوں میں بٹنے کی، مسلکوں میں تقسیم ہونے کی، ٹولیوں میں، گروہوں میں بٹنے کی کہیں بھی اجازت یا ترغیب نہیں ہے۔ بنیادی مزاج تو اتفاق اور اتحاد ہی ہے۔ فرقہ بندی سے تو قرآن مجید نے منع کیا۔ اختلاف رائے کی اجازت ہے، اختلاف رائے ہونا چاہیے، اختلاف رائے اچھی چیز ہے، اختلاف سے علم کا سفر آگے بڑھتا ہے، لیکن فرقوں میں بٹ جانا، ٹولیوں میں بٹ جانا، گروہوں میں تقسیم ہو جانا، یہ اس امت کا بنیادی مزاج ہرگز نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث اس چیز کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں ایک جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے، اس جماعت کی سیرت اور سنت پر قائم رہنا چاہیے۔ یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ فرقہ بندیاں یہ اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان اہل کتاب کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی اور عبادت میں لگے، اخلاص کے ساتھ۔ حنفاء، دین ابراہیمی پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر یکسو ہو کر
وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہیں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی مضبوط لوگوں کی راہ ہے، یہی مضبوط لوگوں کا دین ہے۔ اخلاص، اللہ کی طرف یکسوئی، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، قرآن مجید سے دین القیمہ، مضبوط لوگوں کا دین، مضبوط لوگوں کی راہ قرار دیتا ہے۔ جبکہ مشرکین اور کفار نے کیا کیا؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اہل کتاب میں سے جو لوگ منکر ہوئے اور مشرک، یہ سب جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ اور اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور وہ اجر کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ سدا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ انعام اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یعنی یہ مقام بلند، یہ مقام عظیم ہر کسی کو نصیب نہیں ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہے۔ یہ انعام، اس انعام کا حقدار وہ ہے، ذالک لمن خشی ربہ، جو اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ سے ڈر کر اور خشیت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور خشیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا خیال دل میں آئے تو دل لرز جائے۔ یہ نشانی ہے، نشانی ہے۔ کوئی پوچھے کہ بھئی خشیت کیا ہے، تو خشیت کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اور اللہ کے ڈر کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب دل میں گناہ کا خیال آئے تو دل لرز جائے، جب ہاتھ گناہ کی طرف بڑھنے لگے تو ہاتھ کانپ جائے، یہ اللہ کی خشیت ہے۔ جب انسان کو ڈر ہوتا ہے تو انسان گناہ کے کرنے سے، جرم کے کرنے سے ڈرتا ہے۔ ماں باپ کے سامنے بچہ غلطی نہیں کرتا، استاد کے سامنے نہیں کرتا، پولیس والے کھڑے ہوں تو چور چوری نہیں کرتا، ڈرتا ہے، حساب سے ڈرتا ہے، پکڑ سے ڈرتا ہے۔ تو جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ جل جلالہ اسے اپنے مہمان خانے جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔